السلام علیکم سامعین، یہ قصہ ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے سنہری دور کا۔ طلباء و طالبات شعبہ انگریزی سے وابستہ تیسرے سمیسٹر کے ایگزام چیک ہونے کے بعد ان کا رزلٹ تلاش کرنے کے لیے دیواروں کو چھان رہے ہیں کہ غالباً کہیں پر ان کا رزلٹ کارڈ آویزاں ہو۔ اچانک ان کی نظر پڑتی ہے تو رزلٹ کارڈ میں انہیں ایک غیر معمولی چیز نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک طالب علم کے 150 میں سے 165 نمبر۔ تمام طلبہ پریشان ہو کر اپنے استاد محترم جناب لینگ ہارن کے پاس جاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طالب علم کے 150 میں سے 165 نمبر آئیں؟ تو استاد محترم برملا جواب دیتے ہیں بیکاز آئی کانٹ گیو ہم مور۔ اور یہ طالب علم فیض احمد فیض ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا یہ سلسلہ داستانوں کلام شعرا، اس کی آج پہلی قسط، اور اس میں ہم ذکر کریں گے جناب فیض احمد فیض کا۔ فیض احمد فیض 13 فروری سن 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور تشریف لائے، اور اس کے بعد آپ پنجاب یونیورسٹی گئے۔ آپ کی زندگی کافی زیادہ عروج و زوال سے گزرتی ہوئی ایک ایسے منظرنامے پر پہنچی جہاں پر لوگ باقاعدہ آپ کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ فیض احمد فیض کا تعلق 20ویں صدی کے صفِ اول کے ان شعراء میں سے ہے جنہیں اپنا تعارف کروانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ اوائل سے ہی استادوں کے درمیان بیٹھ کر شعر کہا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی پر تو غالباً بات ہو ہی نہ پائے، اس قدر طویل ہے، مگر ہم آپ کی ایک اور اچیومنٹ کا ذکر یہاں پر کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ کو لینن پرائز سے نوازا گیا، جو کہ فلسطین کی تحریک آزادی میں آپ کا کردار ادا کرنے پر تھا۔ فیض احمد فیض کے کلام کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ فیض احمد فیض کے کلام آپ چونکہ جانتے ہیں کہ نسخہ ہائے وفا میں آپ کی مکمل جو کلیات ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم فیض کا نقش فریادی کا ایک قطع آپ احباب کی خدمت پیش کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اس قطعے میں فیض نے دکھایا ہے کہ فیض کی رومانوی حس کس قدر جواں ہے۔ اس کے بعد ہم فیض کی ایک اور خوبصورت غزل کی جانب چلیں گے جو کہ ہم نے آپ احباب کے لیے یہاں پر سلیکٹ کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خمو ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے روٹھ گئے دن بہار کے، ویراں ہے میں کدا خمو ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دلے نہ کردہ کار کے۔ فیض احمد فیض کی شاعری آپ کو ہر ایک سطح پر عجیب و غریب قسم کی لذت دیتی ہے، آپ ان کی شاعری میں کھو جاتے ہیں، ان کا سحر اتنی جلدی اترنے والا نہیں۔ فیض لکھتے ہیں پھر لوٹا ہے خورشید جہاں تاب سفر سے، پھر نور سحر دست و گریباں ہے سحر سے، پھر آگ بھڑکنے لگی ہر ساز طرب میں، پھر شعلے لپکنے لگے ہر دیدہ تر سے، پھر نکلا ہے دیوانہ کوئی پھونک کے گھر کو، کچھ کہتی ہے ہر راہ ہر ایک راہ گزر سے، وہ رنگ ہے مثال گلستان کی فضا کا، اوجھل ہوئی دیوار قفس حد نظر سے، ساغر تو کھنکتے ہیں شراب آئے نہ آئے، بادل تو گرجتے ہیں گھٹا برسے نہ برسے، پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو، پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے۔ فیض احمد فیض اقبال کے ساتھ بہت انسیت رکھتے تھے۔ آپ نے اقبال کے لیے ایک نظم لکھی، یہ نظم آپ احباب کے نظر آپ لکھتے ہیں آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا، سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا،
تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما، اور پھر سے اپنے دیس کی راہیں اداس ہیں۔ چند ایک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص، دو ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے، اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہے۔ اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال، اس کا وفور، اس کا خروش، اس کا سوز و ساز۔ یہ گیت مثل شعلہ جب بالا تند و تیز، اس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز۔ جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خطر، یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے خبر۔ فیض احمد فیض نظم اور غزل میں کسی دوسرے شاعر سے کم نہیں، آپ صف اول کے شاعر ہیں۔ اور فیض ایک نظم لکھتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں پر سحر بہت دیر تک طاری رہا۔ ہارٹ اٹیک اس نظم کا عنوان ہے۔ آپ لکھتے ہیں، درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے، درد اتنا تھا کہ اس رات دل وحشی نے، ہر رگے جاں سے الجھنا چاہا، ہر بنے منہ سے ٹپکنا چاہا، اور کہیں دور تیرے صحن میں گویا پتا پتا میرے افسردہ لہو میں دھل کر حسن مہتاب سے آزردہ نظر آنے لگا۔ میرے ویرانہ تن میں گویا سارے دکھتے ہوئے ریشوں کی تنابیں کھل کر سلسلہ وار پتہ دینے لگیں رخصت فاصلہ و شوق کی تیاری کا۔ اور جب یاد کی بجھتی ہوئی شمعوں میں نظر آیا کہیں ایک پل آخری لمحہ تیری دلداری کا، درد اتنا تھا کہ اس سے بھی گزرنا چاہا، ہم نے چاہا بھی مگر دل نے ٹھہرنا چاہا۔ فیض احمد فیض کے کلام میں آپ احباب کے لیے جب ہم کچھ کلام مخصوص کر رہے تھے، کلام کی سلیکشن کر رہے تھے، تو بہت مشکل تھا کہ ہم کس کو پکڑیں اور کس کو چھوڑیں۔ آرزو آپ احباب کی نظر، آرزو فیض کی ایک زندہ نظم ہے۔ مجھے معجزوں پہ یقین نہیں مگر آرزو ہے کہ جب قضا، مجھے معجزوں پہ یقین نہیں مگر آرزو ہے کہ جب قضا مجھے بزم دہر سے لے چلے، تو پھر ایک بار یہ اذن دے کہ لحد سے لوٹ کے آ سکوں، تیرے در پہ آ کے صدا کروں، تجھے غم گسار کی ہو طلب تو تیرے حضور میں آ رہوں، یہ نہ ہو تو سوئے رہے عدم میں پھر ایک بار روانہ ہوں۔ رومانوی سطح فیض پر ختم ہے۔ فیض اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنا کلام بیان کرتے ہیں کہ واقعتاً خیالوں کو زبان ملتی ہے۔ ہم ایک اور رومانوی غزل کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس غزل میں فیض لکھتے ہیں، ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے۔ یہ غزل مزید زندہ کی گئی عابدہ پروین نے جب اس کو گایا کہ ہم نے سب شعر میں سنوارے تھے، ہم سے جتنے سخن تمہارے تھے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے، رنگ و خوشبو کے حسن و خوبی کے تم سے تھے جتنے استعارے تھے، تیرے قول و قرار سے پہلے اپنے کچھ اور بھی سہارے تھے، جب وہ لال و گوہر حساب کیے جو تیرے غم نے دل پہ وارے تھے، میرے دامن میں آ گرے سارے جتنے تشتے فلک میں تارے تھے، عمر جاوید کی دعا کرتے فیض اتنے وہ کب ہمارے تھے۔ فیض احمد فیض نے فلسطینی لوگوں کے لیے جب ایک ایسا کلام ہے فیض کا جس کو عموماً سوچا جاتا ہے کہ شاید رومانس پر لکھا گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ فلسطین کے لیے لکھا گیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تجھے مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، انگنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے،
जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान। फैज़ अहमद फैज़ के कलाम में आपको ज़िंदगी नज़र आती है। फैज़ ने नज़र खुसरो किया, मोरी अर्ज सुनो दस्तगीर पीर, मायरी कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर, नया बांधो रे किनारे दरिया, मोरे मंदर अब क्यों नहीं आए, इस सूरत से अर्ज सुनाते दर्द बिताते, नैया खेते मिन्नत करते, रास्ता तकते कितनी सदियां बीत गई हैं, अब जाकर ये भेद खुला है जिसको तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जा लागी नाव तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर में जो नहीं आया वो तो तुम ही थे, वो तो तुम ही थे। ये नज़र खुसरो की फैज़ ने। और अब हम फैज़ की एक और नज़्म आप अहबाब के गोश गुजार करेंगे। फैज़ लिखते हैं, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। नाज़रीन, दिल तो ये है कि हम फैज़ पर बात करते ही जाएं और फैज़ का कलाम आपको सुनाते जाएं, सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, बोलते जाएं कि फैज़ की कैफियत दिल से नहीं उतरती। हमारे इस प्रोग्राम की पहली किस्त के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप अहबाब की समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।